دیکھنا ہے کہ ایک وننگ پرپوزل کے کیا فیچرز ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو کرافٹ وننگ پرپوزل. چیٹ ان کی آف کر دیں. اور یہ جو آج ہم ٹیکنیکس پڑھیں گے ان ٹیکنیک کو آپ پرپوزل اور بائی ریکویسٹ دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اس ٹیکنیک سے جب بھی کسی بھی مارکیٹ پلیس کے لیے پرپوزل لکھو گے یا بائی ریکویسٹ لکھو گے یو ول شیورلی ون دا جاب. سو فرسٹ آف آل دیکھتے ہیں اس میں کیا ضروری ہے. اس چیز کو چاہے اسکرین شاٹ لے لو دماغ میں، فون سے نہیں، دماغ میں اسکرین شاٹ لے لو کہ نیور یوز اے ٹیمپلیٹ. چاہے بائی ریکویسٹ ہے چاہے آپ کا پرپوزل ہے، اگر آپ ٹیمپلیٹ استعمال کرتے ہیں نا تو آپ کو کبھی بھی اس ٹائم پہ فری لانسنگ کرتے ہوئے جاب نہیں مل سکتی. پہلے فری لانسنگ کرنے کا طریقہ خاصا آسان تھا. آج سے 10 سال پہلے لوگ ٹیمپلیٹس بھی استعمال کرتے تھے، ہر کلائنٹ سے ایک ہی طریقے سے بات کرتے تھے. اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہو چکا ہے، کلائنٹ کے ساتھ ساتھ مارکیٹ پلیس آپ کو بین کر دیتی ہے. جب آپ اپورک پہ کام کریں گے نا 4 دن کسی بھی کلائنٹ کو ایک جیسا پرپوزل سینڈ کریں. آپ ایک جیسے پرپوزل کا مطلب یہ ہے گریٹنگز اور کلوزنگ ایک جیسی ہو. جنرل گریٹنگ ہوتی ہیں جیسے ہیلو سر یا ریسپیکٹڈ میم سر وغیرہ جو بھی آپ لکھتے ہیں، تو 4 دن کے بعد آپ کی پروفائل پرائیویٹ ہو جائے گی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے ٹیمپلیٹ کا مطلب صرف کاپی پیسٹنگ نہیں ہوتا. ٹیمپلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ایک کلائنٹ سے ایک ہی طرح بات کریں. جو کسی بھی پروجیکٹ کی اوپننگ ہے گریٹنگ سے اوپننگ ہوتی ہے، آپ کا گریٹنگ کا سٹائل بھی سیم ہے، کلوزنگ کا سٹائل بھی سیم ہے، تو دیٹ مینس ٹیمپلیٹ. اپنے 2-3 سٹائلز رکھیں اور اس کے لیے سب سے ایفیکٹو ٹیکنیک یہ ہے کہ ہیلو کے ساتھ کلائنٹ کا نام استعمال کریں. تو جب آپ کلائنٹ کا نام چینج کریں گے آبویسلی آپ کی جو اوپننگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. کلائنٹ کا نام بہت آسانی سے مل جاتا ہے، نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، 1-2 دفعہ ریپیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اس کو پریکٹس نہیں بنانا. ہر ایک پروجیکٹ یا بائی ریکویسٹ کے لیے جتنا مرضی کم ٹائم ہو کوئی بات نہیں، اگر آپ کا ٹائم نکل جاتا ہے تو اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیں، لیکن آپ ٹیمپلیٹ کا استعمال نہیں کریں گے. دونوں صورتوں میں آپ کو پروجیکٹ نہیں ملنا. چھوڑنے کی صورت میں تو ویسے نہیں ملنا نا کہ جلدی جلدی لکھ لیں پھر بائی ریکویسٹ غائب ہو جائے گی، تو غائب ہوگی تو ملنا ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس کے غائب ہونے کے ڈر سے فٹافٹ کوئی کاپی پیسٹ کر کے لائنز لکھ دیں تو تب بھی نہیں ملنا. اس لیے ٹیک یور ٹائم. 2 منٹ لگتے ہیں، بلکہ 2 سے بھی کم منٹ لگتے ہیں 2 لائنز ٹائپ کرنے میں، اور آپ نے 2 ہی لائنز ٹائپ کرنی ہے، پیراگراف تو ہم نے لکھنا نہیں ہے. یہ کیوں ہم ٹیمپلیٹ استعمال نہیں کرتے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک تو جب آپ ٹیمپلیٹ استعمال کریں گے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی، سیدھی سی بات ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کو ٹیمپلیٹ استعمال کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو آپ کسی بھی جاب کی یا پروجیکٹ کی ڈسکرپشن کو پڑھے بغیر روبوٹکلی اپلائی کر دیتے ہیں. اب اگر ایسی صورت میں آپ کی قسمت بہت ہی زیادہ اچھی ہو تو آپ کو پروجیکٹ مل بھی سکتا ہے، لیکن وہ پروجیکٹ آپ کی پروفائل کی ریٹنگ خراب کرے گا. آپ کو تو پتہ ہی لکھا گیا ہوا تھا، آپ نے ڈسکرپشن پڑھے بغیر ہی فٹافٹ کلائنٹ کو پرپوزل سینڈ کر دیا، اور آگے سے کلائنٹ نے بھی آپ سے فردر کمیونیکیٹ کیے بغیر آپ کو پروجیکٹ اوارڈ کر دیا. اب جب پروجیکٹ اوارڈ ہو گیا تب آپ نے دیکھا کہ جو کام لکھے ہے تو مجھے کرنا ہی نہیں آتا، میرا تو اسکل سیٹ اس قابل ہی نہیں ہے، اتنی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کام کو کر سکوں، یا یہ بہت مشکل کام ہے. تو وہاں پہ آپ کی پروفائل پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوگا جب کلائنٹ آپ کو فیڈ بیک اچھا نہیں دے گا. اس لیے میک شیور ایک دفعہ بھی نہیں کم از کم 3 دفعہ کسی بھی پروجیکٹ کی ڈسکرپشن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. اس میں سے جو سمری نوٹس نکلتے ہیں، جو پوائنٹس آپ کو لگتے ہیں کہ اس کی بیس ہے، ان پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پرپوزل یا بائی ریکویسٹ کو کلائنٹ کو سینڈ کریں. کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور 99% چانسز ہیں کہ آپ کو پروجیکٹ بھی اوارڈ ہوگا. ایک اچھی پروجیکٹ پرپوزل کے 5 فیچرز ہوتے ہیں. 5 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کسی بھی پرپوزل کو لکھتے ہوئے. نمبر 1 از کیپ یور پرپوزل شارٹ. کلائنٹ کو بڑے بڑے پیراگرافس پڑھنے میں، بڑے بڑے ٹیکسٹ بلاکس پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ اتنا پیشنس ہے کہ وہ آپ کی زندگی کی کہانی پڑھ سکے، جو اکثر فری لانسرز کرتے ہیں. پورا اپنا بایو ڈیٹا A to Z پرپوزل میں ایڈ کر دیتے ہیں.
تو ایسے پرپوزلس کو کلائنٹ ذرا بھی اٹینشن نہیں دیتے. ہر انسان سیلفش ہوتا ہے, اپنے مطلب کی بات سنتا اور سمجھتا ہے. تو آپ بھی اپنے مطلب کے لیے فری لانس مارکیٹ پلیسز کا رخ کرتے ہیں. آپ کا مطلب پیسے کمانا ہے, کلائنٹ کا مطلب اپنا کام کروانا ہے. تو اگر آپ کلائنٹ کی بات نہیں کریں گے, اس کے پرابلم کی بات نہیں کریں گے اور اپنی تعریفیں کریں گے, تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ اپنی جاب اوائڈ کر دیں. شارٹ بات کریں, پریسائز, کنسائز, ٹو دا پوائنٹ. جتنی شارٹ ہوگی اتنی ہی زیادہ افیکٹو ہوگی. شارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس چند ہی سیکنڈز ہوتے ہیں کلائنٹ کی اٹینشن گریب کرنے میں. کسی بھی پیج پہ, جیسے کلائنٹ نے کوئی پروجیکٹ پوسٹ کیا یا بائی ریکویسٹ ہے, تو جہاں پہ رسپانسز آ رہے ہوتے ہیں نا, اس پیج پہ کلائنٹ میکسیمم کچھ سیکنڈز گزار اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے. تو وہی چند سیکنڈز ہے کہ آپ اس کی اٹینشن گریب کر سکیں. اس سے پہلے وہ اسکرول ڈاؤن کر دے, تو جو اس کے کام کی بات ہے, انٹرسٹ کی بات ہے, وہ آپ نے اس کے